باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ 10واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ وَعَالَمُ، یہاں پہ بھی سورۃ الانفال کا باقی حصہ ہے، آیت نمبر 41۔ اور اس بات کو جان لو کہ جو شے کفار سے بطور غنیمت کے تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا کل 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے 4 حصوں تو دین کا حق ہے اور 1 حصہ یعنی اس کا 5واں حصہ پھر 5 حصوں پہ تقسیم ہوگا، جن میں سے 1 تو اللہ کا اور 1 اس کے رسول کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا دینا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا جائے گا، اور 1 حصہ آپ کے عبادتداروں کا ہے، حصہ یتیموں کا ہے، 1 حصہ غریبوں کا ہے، اور 1 حصہ مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر یقین رکھتے ہو جس کو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیصلہ کے دن یعنی جس دن کے بدر میں دونوں جماعتیں مومن اور کفار کی باہم مقابلہ ہوئی تھی نازل فرمایا تھا۔ مراد اس سے امدادی غیبی ہے کہ ملائکہ سے جو مدد ہوئی تھی، یعنی اگر ہم پر اور ہمارے غیبیہ پر یقین رکھتے ہو تو اس حکم کو جان رکھو اور عمل کرو۔ یہ اس لیے بڑھا دیا کہ نعمتیں اللہ ہی کی امداد سے تو ہاتھ آئی ہیں، پھر اللہ ہم کو 1 خمس میں نہ ملا تو کیا ہوا، وہ 4 خمس بھی ہماری قدرت سے خارج تھے، بلکہ محض قدرت الہی سے حاصل ہوئے، اور اللہ ہی کے ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر تمہارے استحقاق تو اتنے بھی نہ تھے کہ یہ بھی مل گیا۔ نمبر 42 جنگ بدر کی کچھ تصویریں یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ 2 فرقوں کو جنگ بدر میں لا کر ایک دوسرے سے بڑھا دیا، یہ کہ اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا۔ آیت نمبر 43 کافر گھوڑے دکھا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ مضبوط رہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ نمبر 45 سے لے کے 47 اے ایمان والو، جب تم کو کفار کی کسی جماعت سے جہاد میں مقابلے کا اتفاق ہوا کرے تو ان آداب کا لحاظ رکھو۔ ایک یہ کہ ثابت قدم رہو، بھاگو مت، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا خوف کثرت سے کیا کرو کہ ذکر سے قلب میں قوت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ تم مقابلے میں کامیاب ہوگے کیونکہ ثابت قدمی ہی غالب آتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ تمام امور سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور کیا کرو کہ کوئی اور کارروائی اس کے خلاف نہ شروع ہو، اور چوتھا یہ کہ اپنا امام اور باہم بھی نزاع مت کرو ورنہ باہمی نااتفاقی سے کم ہمت ہو جاؤ گے۔ اکیلا آدمی کیا کر سکتا؟ 5ویں یہ کہ اگر ناگواری کوئی پیش آئے تو اس پہ صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور 6واں یہ کہ نیت خاص رکھو، ان کافر لوگوں کے مشبہ مت ہونا جو اسی واقعہ بدر میں اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان و سامان دکھاتے ہوئے نکلے، اور اس فخر سے کے ساتھ یہ بھی نیت تھی کہ لوگوں کو اللہ کے راستے دین سے روکیں گے، کیونکہ مسلمانوں کو زک دینا چکے تھے، جس کا اثر عام طور پر دین میں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پوری سزا دے گا چونکہ وہ ان کے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ نمبر 48 سے 49 اس میں غزوہ بدر میں پیش آنے والے واقعات اور حالات کا اور ان کے حاصل ہونے والی عبرتوں کا اور متعلقہ احکام کا بیان چل رہا ہے، اور اسی میں ایک واقعہ قریش مکہ کو شیطان کے فریب دے کر مسلمانوں کے مقابلے پر ابھارنے اور پھر عین میدان جنگ میں ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جانے کا ہے۔ شیطان کا یہ فریب قریش کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی صورت سے تھا یا انسانی شکل میں آ کر وہ روبرو گفتگو سے، اس میں دونوں احتمال ہیں، مگر الفاظ قرآن سے زیادہ دوسری ہی صورت کی ہوتی ہے کہ باشکل انسانی سامنے آ کر فریب دیا۔ نمبر 50 سے لے کے 53
اور اگر آپ اس وقت کا واقعہ دیکھیں تو عجیب واقعہ نظر آیا، جب کہ فرشتے ان موجودہ کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں اور ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں، اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ ابھی کیا ہے، آگ چل کر آگ کی سزا جھیلنا، اور یہ عذاب ان اعمال کفاریہ کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹا ہے، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، سو اللہ تعالیٰ نے بے جرم سزا نہیں دی، بس ان کی حالت اس بارے میں کہ کفر پر سزا یاب ہوئے ایسی ہے جیسی فرعون والوں کی اور ان سے پہلے کافر لوگوں کی حالت تھی کہ انہوں نے آیت الہیہ کا انکار کیا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گناہ پر ان کو عذاب دیا، پکڑ لیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ایسی قوت نہیں کہ ان کے عذاب کو ہٹا سکے، اور یہ بات کہ بلا جرم ہم سزا نہیں دیتے اس سبب سے ہے کہ ہمارا ایک قاعدہ کلیہ مقرر ہے، اور سزا نہ دینا اسی قاعدے کی ایک فرع ہے، اور وہ قاعدہ عہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائے وہ نہیں بدلتے جب تک کہ وہی لوگ اپنی ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والا، بڑے جاننے والا ہے۔ نمبر 54 سے لے کے 58 اس کے اندر ہے کہ کیونکہ پہلی آیت میں ان کا عذاب پکڑ جانا ذکر کیا گیا ہے جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، زندہ اور باقی رہتے ہوئے مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں یا سر سے ان کے وجود ہی ختم کر دیے جائیں، اور اس آیت میں ہے کہ ان سب قوموں کی سزائیں موت تھی، ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ ہر قوم کی ہلاکت کی مختلف صورتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور اس کے بعد انہی کافروں کے بارے میں آیا ہے کہ جس کے لغوی معنی زمین پر چلنے والے کے ہیں، اس لیے انسان اور جتنے جانور زمین پر چلتے ہیں سب کو یہ لفظ شامل ہے کہ مگر عام محاورات میں یہ لفظ خاص چوپائے جانوروں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا حال بے شعوری میں جانوروں سے بھی زیادہ گرا ہوا تھا، اس لیے اس لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ واضح اس آیت میں ہے کہ تمام جانوروں اور انسانوں میں سب سے بدترین۔ تیسری آیت میں یہود مدینہ، بنو قریظہ اور بنو نصیر کے متعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں مشرکین مکہ پر میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب الہی نازل ہونے کا ذکر ہے، اور پچھلی آیتوں میں امتوں کے کفار کی ان کی تفصیل بیان ہوا تھا۔ اس آیت میں اس ظالم جماعت کا ذکر ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے کا سانپ بنی، جو ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ صلح کرتی رہیں اور دوسری طرف مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی رہیں۔ آیتوں میں بار بہت عہد شکنی آئی ہے جو ان لوگوں نے اسلام کے خلاف کی۔ دوسری آیت میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ان بد عہدوں کے بارے میں ایک عہد نامہ دیا کہ اندر لعلہم یتذکرون فرما کر رب العالمین کی رحمت عام کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس دردناک سزا کا اصلی مقصد بھی کوئی انتقام لینا یا اپنا غصے کو فروغ دینا نہیں تھا، بلکہ انہی کی یہ مصلحت ہے کہ شاید یہ صورتحال دیکھ کر یہ لوگ کچھ ہوش میں آ جائیں اور اپنے کیے پر نادم ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اور 5ویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ و صلح کے قانون کا ایک اہم دفعہ بتائی گئی کہ جس میں معاہدے کی پابندی کی خاص اہمیت کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی وقت معاہدہ کے دوسرے فرق کی طرف سے خیانت، عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم معاہدے کی پابندی کو بدستور قائم رکھیں، لیکن یہ بھی جائز نہیں کہ معاہدے کو صاف طور پر ختم کرنے دینے سے پہلے ہم ان کے خلاف کوئی اقدام کریں، بلکہ صحیح صورت یہ ہے کہ ان کو اطمینان و فروخت کی حالت میں اس سے آگاہ کر دیا جائے تمہاری بدنیتی اور خلاف ورزی ہم پر ظاہر ہو چکی ہے، یا یہ کہ تمہارے معاملات ہم پہ نظر آ چکے ہیں، اس لیے ہم آئندہ اس معاہدے کے پابند نہیں رہیں گے، تم کو بھی ہر طرح اختیار رہے گا کہ ہمارے خلاف کارروائی کرو۔ یہ معاہدہ صلح کو ختم کرنے کی صورت تھی۔ نمبر 59 سے 62 اور کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ
بچ گئے۔ یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اس کے ہاتھ نہ آئیں گے، یا تو دنیا ہی میں مبتلا ہی رہیں گے، ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے کہ ان کو عبرت ملے گی۔ اور ان کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے ہتھیار سے، پلے ہوئے گھوڑوں سے سامانوں کے درست رکھو کہ ان سامان کے ذریعے سے تم اپنے روب جما رکھو ان پر جو کہ کفار کی وجہ سے اللہ کے دشمن ہیں، اور تمہاری فکر میں رہنے کی وجہ سے تمہارے دشمن ہیں، جن سے شب زور تم کو سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ اور ان کے علاوہ دوسرے کافروں پر بھی روب جما رکھو جن کو تم با یقین نہیں جانتے، بلکہ ان کو اللہ ہی جانتا ہے، جیسے کفار فارس اور روم وغیرہ۔ ہم جن سے اس وقت سابقہ نہیں پڑا مگر صحابہ کا ساز و سامان اپنے وقت میں ان کے مقابلے میں بھی کام آیا، اور ان پر بھی روب جما۔ بعض مقابلہ ہو کر مغلوب ہوئے، بعض نے جزیہ قبول کیا کہ اللہ کی راہ میں، جس میں جہاد بھی آ گیا۔ جو کچھ بھی خرچ کرو گے جس میں وہ خرچ بھی آ گیا، جو درست ہے وہ، یعنی اس کا ثواب تم کو آخرت میں پورا دیا جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور اگر وہ کفار صالحہ کی طرف جھکے تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ اگر اس میں مصلحت دیکھیں تو اس طرف جھک جائیں، اور اگر باوجود مصلحت کے کہ یہ احتمال ہو کہ یہ ان کی چال نہ ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ایسے احتمالوں سے اندیشہ نہ کیجیے، بلا شبہ وہ خود سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ ان کے لیے اقوال اور احوال کو سنتا جانتا ہے، ان کو خود انتظام کر دے گا۔ اور اگر واقعے میں وہ احتمال صحیح ہو اور وہ لوگ سچ مچ صلح سے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، جیسا کہ اس کے قبل میں آپ کی کفایت فرماتے تھے، چونکہ وہ یہی ہے کہ جس نے آپ کو اپنی غیبی امداد یعنی ملائکہ سے اور ظاہری امداد یعنی مسلمانوں سے قوت دی۔ نمبر 63 سے 66 اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے کسی کی امداد اور نصرت ظاہر ہے کہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ جماعت باہمی متفق اور متحدہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص انعام کا ذکر کیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کے لیے عام مسلمانوں پر ہوا۔ ان کے دلوں میں مکمل الفت پیدا کر دی گئی، اور اگر کوئی انسان ساری دنیا کی دولت بھی اس کام کے لیے خرچ کر ڈالے، باہم منافرت رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دے تو وہ کبھی اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ مسلمانوں کا آپس میں حقیقی اور پائیدار اتفاق اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری پر موقف ہے۔ اور آیت نمبر 24 کا یہی موضوع خلاصہ ہے کہ جس طور پر بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے لیے حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور ظاہر کے اعتبار سے مومن کی جماعت کافی ہے، آپ کسی بڑے سے بڑے دشمن کی تعداد یا سامان سے خوف زدہ نہ ہوں۔ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیتیں غزوہ بدر کے میدان جنگ شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ 25 اور 26 آیت میں مسلمانوں کے لیے ایک جنگی قانون کا ذکر ہے کہ ان کو کس حد تک اپنے حریف کے مقابلے پر جمنا فرض ہے اور اس کے سے ہٹنا گناہ ہے۔ پچھلی آیت میں واقعات میں اس کا تذکرہ بہت اچھے طریقے سے آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد غیبی مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ان کا معاملہ عام اقوام کا سا معاملہ نہیں، یہ تھوڑے بھی بہت سو پر غالب آ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 67 سے 69 یہ آیت بھی غزوہ بدر کے متعلق ہے کہ یہ خاص واقعہ ہے کہ اس کے لیے ان کی تفسیر سے پہلے صحیح اور مستند روایت حدیث کے ذریعے اس واقعے کا بیان ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر اسلام میں سب سے پہلے
جہاد ہے اور اچانک پیش آیا ہے، اس وقت تک جہاد سے متعلقہ احکام کی تفصیل قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ جہاد میں اگر مال غنیمت ہاتھ آ جائے تو اسے کیا کیا جائے؟ دشمن کے سپاہی اپنے قبضے میں آ جائیں تو ان کو گرفتار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور گرفتار کر لیا جائے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے؟ مال غنیمت کے مطابق پچھلے تمام انبیاء کی شرطوں میں قانون یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس سے نفع اٹھانا اور استعمال کرنا حلال نہیں تھا، بلکہ حکم یہ تھا کہ پورا مال غنیمت جمع کر کے کسی میدان میں رکھ دیا جائے، اور بعد دستور الہی یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی ہے اور اس سارے مال کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ یہی علامت اس جہاد کے مقبول ہونے کی سمجھی جاتی تھی۔ اگر مال غنیمت کو جلانے کے لیے آسمانی آگ نہ آئے تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ جہاد میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے جس کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی ہوئیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کفار سے حاصل ہونے والا مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا مگر امت محمدیہ کے لیے حلال کر دیا گیا۔ آیت نمبر 70، جنگ بدر میں قیدیوں نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا تھا اور جو انہوں نے دے سکتے تھے ان کو 10 بچے بڑھانے کا کام دے دیا گیا تھا۔ ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر کیا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخر تک لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی ہدایت دے گا، اور آج جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر دے گا۔ آیت نمبر 71، اگر یہ مشرکین مخالفت نہ کرتے تو آج یہ قید نہ کیے جاتے۔ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص، آپ کے چچا عباس بھی تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور انہیں خیر کثیر سے نوازا۔ آیت نمبر 73، جس طرح کفار ایک دوسرے کے اولیاء ہیں تمہیں بھی اسی طرح مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 74، اس نے مہاجرین کے مختلف طبقات کا حکم بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ ان میں بعض لوگ مہاجرین اور اولین ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کی، اور بعض دوسرے درجات کے مہاجرین ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی، اور اس وجہ سے ان کے اخری درجات میں فرق ہوگا، مگر احکام دنیا میں ان کا حکم بھی وہی ہے جو مہاجرین اول کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اسی لیے مہاجرین کو خطاب کر کے کہا گیا کہ یہ دوسرے درجے کے مہاجرین بھی تمہارے ہی ذمے میں شامل ہیں، اسی لیے وارث کا احکام میں بھی ان کا احکام عام مہاجرین کی طرح ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 75، اس آیت میں یہ ضابطہ بتا دیا گیا ہے تقسیم وراثت رشتہ داروں کے معیار پر ہونا چاہیے، اور رشتہ داروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ان میں سے خاص رشتہ داروں کے حصے تو خود قرآن کریم نے سورہ نساء میں متعین فرما دیے گئے ہیں، جن کو علم میراث کی اصطلاح میں اہل فرائض کہا جاتا ہے۔ ان کو اصطلاح میراث میں عبارت کہا جاتا ہے اگر کسی میت کے اسباب میں کوئی موجود نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پھر دوسرے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، جن کو اصطلاح میں جیسے ماموں، خالہ وغیرہ۔ سورہ انفال کی اس آخری آیت کے آخری جملے نے اسلامی وراثت کا وہ قانون منسوخ کر دیا جو اس سے پہلے آیت میں مذکور ہے، جن کی روح سے مہاجرین و انصار میں باہمی وراثت جاری ہوتی تھی، اگرچہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو، کیونکہ یہ حکم ایک ہنگامی حکم ہے جو ہجرت کے وقت دیا گیا تھا۔ سورہ انفال ختم ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التوبہ، اس سورت کے 2 نام ہیں، سورۃ البراۃ اور سورۃ التوبہ، جس کے اجتہادی طور پر اس سورت کے 19 نام بھی بتائے گئے ہیں۔ یہ سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا ہے، اور پھر جب مصحف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اس کو اسی طرح لکھ دیا گیا۔ علی ابن ابو
طالب کہتے ہیں کہ بسم اللہ امام ہوتی ہے۔ اس صورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے شروع میں امن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ توبہ کا لفظ بہت سے سب سے زیادہ بار قرآن مجید میں اسی صورت میں آتا ہے، تقریباً 16 بار، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں 13 بار آتا ہے، تو اس کا نام بھی پھر سورہ توبہ ہے۔ سورہ انفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو مدینہ کی ابتدائی صورت میں سے ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ یہ آخری جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی، کچھ اس کے دوران نازل ہوئی۔ ایک ابتدا یہ ہے کہ ایک انتہا ہے۔ دونوں کا مضمون باہم ملتا جلتا ہے، دونوں میں غزوات کے متعلق زیادہ تر احکامات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اصلاح، تزکیہ اور تربیہ کی باتیں ہیں۔ برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کفار سے برات کا ذکر ہے، اور توبہ اس کے لیے اس میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے۔ سے لے کے آیت نمبر 16، اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں عہدوں کو توڑ ڈالیں، جیسے کہ ان کی حالت سے غیب ہی اور عہد توڑ کر ایمان بھی نہ لائیں بلکہ اپنے کفر پر قائم رہیں، جیسا کہ اس میں آیا ہے کہ تمہارے دین اسلام پر تعین اور اعتراض کریں، تو اس حالت میں تم لوگ اس قاصد ہو کہ یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ کفر سے خوب لڑو، کیونکہ اس صورت میں ان کی قسمیں باقی نہیں رہیں گی، یہاں تک کہ آگے بات جو ہے قتال کی ترغیب ہے کہ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کی تجویز کی، اور انہوں نے تو نکالا کہ تمہاری طرف سے دفاع عہد میں کوئی کمی نہیں ہوئی، انہوں نے بیٹھے بٹھائے خود ایک شوشہ چھوڑا۔ پھر ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو؟ کیا ان کے لڑنے میں ڈرتے ہو کہ ان کے پاس جماعت زیادہ ہے؟ سو اگر یہ بات ہے تو ہرگز ان سے مت ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ڈرو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور ان سے ڈرنے کا یہ محافظہ ہے کہ ان کے حکم کے خلاف مت کرو، اور وہ حکم دیتے ہیں قتال کا، پس ان سے لڑو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی ہے کہ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا، اور تم ان پر غالب کرے گا، اور ان کی اس تعذیب اور تمہاری نفرت سے بہت سے ایسے مسلمانوں کو قلوب کو شفا دے گا، اور ان کے قلوب کے غیر جو ان کا دور تھا ان کو خوب تاب مقابلہ نہیں رکھ سکتے، وہ تم پہ اوپر نہیں آئیں گے، اور ان کی حرکت کو دیکھ کر دل ہی دل میں گھٹتے ہیں، اور انہی کے کافروں میں سے جس پر توجہ بفضل کرنا منظور ہوگا، اللہ تعالیٰ توجہ بھی فرمائے گا، یعنی مسلمان ہونے کی توفیق دے گا، چونکہ فتح مکہ میں بعض لڑے اور ذلیل اور مقتول ہوئے، اور بعض مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے کہ علم ہر ایک کا انجام کا اسلام ہی یا کفر جانتا ہے، اسی لیے اپنی حکمت سے احکام مقرر فرمائے ہیں۔ اور تم جو لڑنے سے جی چراتے ہو بعض ہی شہید ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی اسی حالت پر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو تو دکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے ایسے موقع پر جہاد کیا ہوا ہے، اور اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو خصوصیت کا دوست نہ بنانا ہے، جس کے ظاہری ہونے کا اچھا ذریعہ ایسے موقع کا جہاد ہی جہاد ہے۔ نمبر 18، مسجدوں کی آبادی بھی تب ہی فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد کو صرف چندہ دینا ہی کافی نہیں ہے، یہاں پہ صفائی بھی بہت ضروری ہے، اور خوشبو لگا دینا ہی کافی نہیں ہے، یا نقش اور نگار لگانا ہی کافی نہیں ہے، یہاں کا اہتمام کرنا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کا عبادت کرنا ہے کہ مسجدیں عبادت ہوں، اور اس میں نمازیں ہوں، اور وہاں پہ تعلیم کے حلقے بنائے جائیں۔ آیت نمبر 19 کے اندر ہے، حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام بتایا جا رہا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں سخت محنت کرنا۔ آیت نمبر 21 دیکھیں گے، اس کے اندر اللہ کے راستے میں نہ نکلے اور لوگوں کو دین کی طرف نہ بلایا، تو مسجدیں آباد
کیسے ہوں گی؟ یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین ان کی تعلیم کے لیے آباد ہے، اور اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی کتنی محنت موجود ہے جنہوں نے اب تک دعوتیں پہنچائی ہیں اور یہاں لانے کا انتظام کیا، اور پھر انہوں نے ٹرانسپورٹ ارینج کی اور موٹیویشن دلوائی۔ یہ سب انہوں نے دین کے خاطر کیا اور انسانیت کے، اور اپنا خون انہوں نے اس کے اندر جلایا۔ آیت نمبر 24، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھنا ہوگا، ان کی اطاعت کو، ان کے قول کو، ان کی رضا کو، اللہ کے خوف اور امید بھی اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے گا تو ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ آیت نمبر 25، اس صورت میں غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا، کیونکہ آپ کو مستقل خبر مل رہی تھی کہ وہ مسلمان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن حنین ہو ازن اور ثقیف کے قابل بہت ماہر تیز انداز تھے۔ انہوں نے پہلے سے ہی اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی اور پوری طرح تیار تھے۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے اللہ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پر فخر آ گیا، یعنی اپنی کثرت پر انہیں تعجب ہوا، خوش ہو گئے، آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملہ برعکس کر دیا۔ آیت نمبر 26، حنین میں مسلمانوں کو کثیر تعداد میں جنگی قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اور یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا۔ حنین والے طائف کے علاقے کے لوگ تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ طائف کے علاقے کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قید واپسی کر دی تو وہ کثرت سے مسلمان ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک آپ کے دشمن تھے، اور آپ کو کہا بھی گیا تھا کہ آپ چاہتے توبہ کر سکتے ہیں۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، تو اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہی کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم اور بہت سے لوگ نکلے جو مسلمانوں کے لیے دنیاوی کامیابیوں کا ذریعہ بنے۔ آیت نمبر 28، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کو دنیاوی مفاد سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے لکھ دیتا ہے وہ دیتا ہی دیتا ہے، کسی اور راستے سے دے دیتا ہے۔ جو ملنا ہے تو وہ مل کر رہنا ہے، اسے نافرمانی سے حاصل نہ کریں، اسے اللہ کی اطاعت سے حاصل کریں۔ اور رزق کی تقسیم مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، فرقہ سے مت ڈرو۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ مکہ میں غلہ لاتے تھے، ان کو وہاں آنے سے روک دیا گیا، تو مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ غذائی قلت ہو جائے گی، تو کہا گیا کہ انہیں اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ آیت نمبر 29، مشرکین مکہ کے بعد اہل کتاب کے نمٹنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں سب کو مسلمان کرنا تھا۔ نمبر 31، عدی بن حاتم جو عیسائی تھے جب مسلمان ہوئے اور انہوں نے یہ آیتیں سنی تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے علماء کو اپنے رب نہیں بناتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے؟ رب وہ ہوتا ہے جو قوانین دیتا ہے۔ آیت نمبر 32، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے غلط پروپیگنڈوں سے اسلام کے خلاف ایسی باتیں کریں کہ لوگ اسلام سے متعارف ہو جائیں۔ اگر ان باتوں سے، اس پروپیگنڈا سے ہی اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، کیونکہ ہر دور میں یہ کوشش جا رہی ہے کہ ایسی کوشش کرو اور ایسی غلط باتیں اسلام کے ساتھ منسب کرو کہ لوگ مسلمان
نہ ہو سکیں۔ 33 دین کو غالب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ کثرت سے مسلمان ہو جائیں۔ آیت نمبر 35 اگرچہ یہ آیت ایک خاص پس منظر میں ہے لیکن پھر بھی سب کے لیے اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو یہ عذاب علیم ہے کہ اس دن ہوگا جب ان کے جمع کیے ہوئے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے انہی کی پیشانیوں، پہلو اور پشتوں پر داغ دیے جائیں گے اور ان کے زبانی سزا کے طور پر کہا جائے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو اپنے جمع کیے ہوئے سرمایہ کو چکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جزا عمل عین عمل ہی جو سرمایہ ناجائز طور پر جمع کیا تھا یا اصل سرمایہ تو جائز تھا مگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خود وہ سرمایہ ہی ان لوگوں کا عذاب بن گیا۔ اس آیت میں داغ لگانے کے لیے پیشانیاں، پہلو، پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا تو اس سے مراد پورا بدن ہے یا پھر ان تینوں چیزوں کا بتایا گیا ہے۔ نمبر 36 سال کے 12 مہینے پہلے دن سے ہی ایسا ہے کہ اہل عرب لڑائی کے بڑے دلدار تھے۔ حرام مہینوں میں لڑائی کرنا منع تھا۔ جب وہ حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تو حرام کو حلال کر لیتے اور حلال کو حرام کر لیتے، یعنی سال کے 4 مقرر مہینوں کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی بھی 4 مہینے حرام بنا لے۔ دین میں اس طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی کہ انسان میں اپنی خواہشات اور اپنی مرضی سے اس کو داخل کر کے دین کا نام دے دے۔ جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر ہیلا سازی کی تھی، یہی مشرکین عرب بھی یہی کر رہے تھے۔ آیت نمبر 38 اب غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے کہ 600 میل دور سخت گرمی کا موسم، کھجوروں کے باغ پکے ہوئے اور سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی، یعنی یہ فرض درجے میں حکم تھا، سب کے لیے نکلنے میں مشکل ہوئی۔ آخرت کے مقابلے میں یہ چند دن کا فاصلہ بہت تھوڑا سا تھا، یہ چند دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف۔ یہاں پر مسلمانوں کو دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے کہ کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آیت نمبر 40 مدینے میں مشکل ترین حالات تھے، جنگ تبوک بہت بڑا امتحان تھی۔ اب یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم جنگ میں نہیں نکلو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں دو گے، مقابلے میں نہیں جاؤ گے۔ تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کفار نے اس مکے سے نکال دیا تھا۔ ہجرت کا موقع یاد کرے جب کہ وہ دونوں غار میں تھے۔ دوسرا کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، دشمن سر پر پہنچا ہوا ہے اور اللہ پر اتنا توکل کہ فکر نہیں کرو، غم نہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے تسلی دے رہے تھے۔ اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دین پر بڑے احسانات تھے۔ آیت نمبر 41 اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ مقدم ہے، یعنی دین کی سپورٹ میں اپنا مال نکالتے رہنا، یہ نہیں کہ کسی ایک دن نکال دیا یا کبھی یہ مال دے دیا اور یہ کافی ہو گیا۔ ہر روز کچھ نہ کچھ نکالنا کریں، جب موقع ہو نکالتے رہنے چاہیے تاکہ اللہ کے دین کو قوت حاصل ہو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا ہے۔ بعض اوقات ہم صرف مال دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نے سپورٹ کر دی، اور کبھی ہمارا بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بس ٹائم پاس کر لیا اور ہم پیچھے ہو گئے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک طریقے کا سبق ہے کہ ہم سیکھیں کہ ہمیں مال نکالنا چاہیے اور ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہلکے بھی نکالو، بھوجل بھی نکالو، آسانی ہے یا مشکل ہے پھر بھی نکالو۔ آیت نمبر 43 سے لے کے 50 تک پہلی آیت میں ایک
لطیف انداز سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت ہے کہ ان منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو معذور اور ظاہر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے کہ ان کے حال کی تحقیق کر کے جھوٹ سچ کا پتہ لگاتے ان کو رخصت دے دی، جس کی بنا پر یہ لوگ خوشیاں مناتے اور یہ کہتے پھرتے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خوب دھوکہ دیا۔ اگرچہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہ لوگ محض ہیلا جوئی کر رہے تھے، اور اس کے بعد آیت نمبر 44 اور 43 میں ہے کہ ان کے مومن اور منافقین کا یہ فرقہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان رکھنے والے ایسے موقعوں پر کبھی اپنی جان و مال کی محبت میں جہاد سے جان چرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت نہیں مانگا کرتے، بلکہ یہ کام صرف انہی لوگوں کا ہے جن کا اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان صحیح نہیں، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں ہے کہ ان کا عرض غلط ہونے کا ایک قرینہ یہ بتلایا گیا کہ اگر واقعی یہ لوگ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کچھ تیاری بھی تو کرتے، لیکن انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ آیت نمبر 47 میں آیا ہے کہ دھوکے کی اجازت دینے والے منافقین کا یہ حال بھی بتلا دیا گیا کہ ان کے جہاد میں نہ جانا ہی بہتر ہے، اگر یہ جاتے تو سازشوں اور جھوٹی خبروں سے فساد ہی پھیلاتے، یعنی تم میں کچھ بھولے بھالے مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان کی جھوٹی افواہوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 48 آیت میں ایک خاص بہانہ ذکر کر کے اس کی گمراہی بیان فرمائی ہے۔ اس نے جہاد میں جانے سے یہ عرض پیش کیا تھا کہ میں نوجوان آدمی ہوں، رومیوں کے مقابلے پر جاؤں گا تو ان کی حسین عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ آیت نمبر 49 کے اندر ایک اور کم ظرفی کا بیان ہے کہ یہ لوگ اگرچہ ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ ملے رہتے ہیں، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی یعنی مصیبت آئے یا پہنچتی ہے تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، اسی لیے ہم نے اپنی مصلحت کو اختیار کیا، ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، یہ کہہ کر وہ خوشی خوشی واپس ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے مذکورہ اقوال کے متاثرہ نہ ہونے اور اصل حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ہدایت کی، یعنی آپ ان اسباب کی پرستش کرنے والوں کو بتلا دیجئے کہ تم دھوکے میں ہی ہو یا مادی اسباب محض ایک پرواہ ہے، ان کے اندر کام کرنے والی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمیں جو حال پیش آتا ہے وہ سب وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارے مولا اور مددگار ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی پر اصل بھروسہ رکھے۔ آیت نمبر 53 منافقین بعض اوقات شرما شرمی کچھ نہ کچھ لے آتے تھے کہ ہم خود تو نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہماری طرف سے رکھ لیجئے، کیونکہ ایسی بددلی کے ساتھ دینے سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، صدقہ وہ قبول ہوتا ہے جو دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے۔ آیت نمبر 54 سستی کے مارے پڑی ہوئی نمازیں اور بددلی کے ساتھ دیے ہوئے صدقات اللہ کو نہیں چاہیے، اپنی دنیا کے لیے تو خوشی کے ساتھ بھاگتے ہو اور اللہ کی طرف آتے ہو تو کتراتے ہو۔ آیت نمبر 55 انسان جب دیکھتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم دین کی خدمت کرتے پیچھے رہ گئے تو ان پر حیران نہ ہو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، یہی کامیاب اولاد ان ماں باپ کو پلٹ کر پوچھتی بھی نہیں۔ کافروں کے لیے مال اور اولاد دنیا میں فتنے اور آزمائش کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے برعکس مومن کے لیے مال اور اولاد صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ آیت نمبر 58 منافقین وہ لوگ ہیں جو دنیاوی غرض کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، ملے تو خوش، نہ ملے تو ناراض، فقیر ہو جن کے پاس کچھ بھی نہیں، مسکین لیکن پورا نہیں پڑتا، کارندوں
ورکرز کے لیے جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہے زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ تلیف قلب وہ لوگ جو ابھی اسلام لے آئے ہیں ان کی مالی مدد کے لیے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں، ان کے مسائل حل ہو جائیں، غلام آزاد کرنے، قرض داروں کے قرض اتارنے میں، اللہ کی راہ میں، مسافر پر خرچ کرنے کے لیے، وہ مسافر جو گھر سے بے گھر ہو جائیں اور ان کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو، یہ فرض صدقہ ہے۔ آیت نمبر 61 سے لے کے 66 اس کے آیت کے اندر ہے کہ اس طرح کے منافقین کی بہودہ اعتراضات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسائی اور پھر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے کے واقعات اور ان پر تنبیہ ہے۔ پہلی آیت کے اندر یہی ہے کہ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بطور استعاذہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بس کان ہے، یعنی جو کچھ کسی کے سن لیتے ہیں اسی پر یقین کر لیتے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ فکر نہیں، اگر ہماری سازشیں کھل بھی گئی تو ہم پر پھر قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی برات کا یقین دلا دیں گے، جس کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حماقت کو واضح فرما دی گیا کہ جو منافقین اور مخالفین کی غلط باتوں کو سن کر اب مکاری میں اخلاق کی بنا پر خاموش رہتا ہے، اس سے یہ نہ سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کی سمجھ نہیں، صرف تمہارے کہنے پر یقین کرتے ہیں، بلکہ وہ سب کی پوری حقیقت سے باخبر ہیں۔ تمہاری غلط باتیں سن کر وہ تمہاری سچائی کے قائل نہیں ہو جاتے، البتہ اپنی شرافت نفس اور کرم کی بنا پر تمہارے منہ پر تمہاری تردید نہیں کرتے۔ اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی خفیہ سازشوں اور شرارتوں کو ظاہری فرما دیں گے، جس کا ایک واقعہ غزوہ تبوک پر آیا، جبکہ کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر بذریعہ جبرائیل علیہ السلام سے مطلع کر کے اس راستے سے ہٹا دیا جہاں یہ منافقین اس کام کے لیے جمع ہوئے تھے۔ نمبر 69 اس میں آخرت کو بھلا بیٹھے اور طرح کے انہوں نے بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئے، تم بھی ایسے ہی لوگ ہوگے، یعنی پچھلی قومیں پر بھی عذاب آنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی اور اللہ کا حق نہیں دیا تھا۔ یہی دنیا کی شدید محبت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ دین میں پیچھے رہ گئے۔ آیت نمبر 71 یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مال سے، جان سے، وقت سے، مشوروں سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے یہاں اول درجے کی نیکی جس کا ذکر نماز سے بھی پہلے کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف، نیک باتوں کا حکم دینا، نیک باتوں کو پھیلانا۔ آیت نمبر 72 کبھی کبھی انسان اچھے کام کرتا ہے لیکن دل کی تسلی نہیں کرتا، پھر کہتا ہے کہ کیا کام کروں تو راضی ہو جائیں۔ انسان کے اندر سے تڑپ اٹھتی ہے کہ کوئی کام ہو جس سے رب راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا سے نواز دیتا ہے اور اصل کامیابی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 73 عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی دشمنی کی، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کو قبر میں لٹا دیا گیا تھا۔ آپ پہنچے اور آپ نے اس کو نکالا، اپنے گود میں اس کا سر رکھا، اپنے لعاب دہن اس پر ڈالا، اس کے لیے استغفار کی دعا کی۔ کون ہوگا جو اپنے دشمن کے لیے اتنی شفقت کا معاملہ کرے گا؟ اللہ اس کو بھی بخش دے اور ہمیں بھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انسانوں کے لیے تھی، لیکن آج تو ہم اپنے پیاروں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ آیت نمبر 74 تبوک کے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے اکیلے گزر رہے تھے۔ 9 اور 8 منافقین ڈھانٹے باندھے ہوئے آپ پر حملہ آور ہونے کو تیار ہو گئے کہ آپ کو یہی ختم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کا ناکام کیا۔ منافقوں کو اب بھی کہا جا رہا ہے کہ توبہ کر لیں۔ آیت نمبر 76 آج بھی کئی لوگوں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ منتیں مانگیں، دعائیں کرتے رہیں کہ یہ کام ہو جائے، تو ہم اتنا صدقہ کر دیں، اتنی
نیکی کا کام کریں گے، جب ہو جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ سے کیے گئے وعدے اور کمٹمنٹ بھلانے نہیں چاہیے، منافقوں کی صفت ہے۔ آیت نمبر 79، اللہ کے نزدیک کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا، کس طرح؟ آپ نے فرمایا، کسی آدمی کے 2 درہم ہوں، وہ شخص 1 درہم صدقہ دے اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے اور 1,00,000 درہم صدقہ کرے، تو جتنے اخلاص کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا دیا یا کتنا کیا، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کتنے میں کیا کیا، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی چیز کو عذر بنائے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا ہے اور ہم کیا کریں، تھوڑے میں سے ہی دے دیں، یہ نہ سوچیں کہ کم ہے۔ آیت نمبر 80، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں ان کے لیے 70 سے بھی زیادہ دفعہ استغفار کر لوں گا۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی۔ آیت نمبر 81، آج کی مشقت کل کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والی ہے، لیکن آج اگر اللہ کی راستوں میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو کل کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے کس طرح زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے مقابلے میں 70ویں حصے ہے، یعنی 70 ایک حصہ، اور اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہ رکھتا، یعنی پھر دنیا کی آگ ہم استعمال نہ کر سکتے تھے، اس پر کچھ پکا بھی نہ سکتے تھے، اس مناسب انداز سے ٹھنڈا کر کے دیا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آیت نمبر 82، ویسے بھی بہت زیادہ ہنسنا اور کہکے لگانا انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ اسے غفلت میں لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 88، جہاں جنگ اور امن میں منافقین کا رویہ بتایا گیا کہ جب جنگ میں جانے کا وقت ہوتا تو بہانے بناتے چلے جاتے، تو بزدلی دکھاتے، امن کا زمانہ ہوتا تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے چاہے خدمت لے لیجئے، لیکن جب وقت آتا تو بہانے بنا دیتے اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے رہ کر خوش ہوتے اور اپنی اس غلطی کو وہ سمجھتے بھی نہیں تھے۔ آیت نمبر 90، عبادت اور نیکی کے کام کے بلا عذر کثرت سے اجازت مانگنا اور بہانے بنانا اور کام پر حاضر نہ ہونا، یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ عام حالات میں کم صحیح، لیکن جنگ تبوک کے مشکل وقت میں انہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ آیت نمبر 91، یہ میرے دین کی خوبی ہے، نماز میں بھی رخصت رکھی گئی، سفر میں آدھی یا جمع کرنے کی، روزے میں بھی سفر میں چھوڑنے کی اجازت دی گئی، زکوٰۃ میں بھی اگر مال ایک مخصوص نصاب تک نہیں پہنچتا تو رخصت ہے۔ اسی طرح حج بھی صحابہ استطاعت کے علاوہ سب پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد بھی فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس جانے کی وسائل ہی نہیں ہیں اور ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، بڑھاپا، بیماری ہے، ایسے لوگوں کو رخصت ہے، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہ ہوں، نیت اچھی ہو، دل کی تڑپ موجود ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص نیت کا بڑا جائزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مدینے میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں تو وہ سباب میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو صرف عذر نے روک رکھا ہے۔ یاد رکھیں، نیکیوں کے لیے دل کی تڑپ کام آتی ہے، نیکیوں کے لیے ارادہ کرتے رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھ دے گا، اس طرح عمرہ کا، اسی طرح جہاد کا۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين غفرانك ربنا واليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.